بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امویہ خلافت کے 8ویں خلیفہ تھے۔ ان کی نیک سیرتی کے باعث انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا عہد خلافت لوگوں کے لیے پرسکون اور پرامن زمانہ تھا۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، اس وقت آپ عنفوان شباب کے ایام میں تھے۔ آپ بنو امیہ کے کھاتے پیتے گھرانے کے ایک لاڈلے فرزند تھے۔ ایک دن میں 3 دفعہ سے زیادہ اپنی پوشاک بدلتے۔ جب کسی گلی سے آپ کا گزر ہو جاتا تو لوگ تادیر آپ کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہتے۔ آپ کا مسکن مدینہ کے ایک قصر میں تھا۔ آپ کے والد کے پاس اس کے علاوہ بھی مصر، شام، عراق اور یمن میں بھی ایک محل تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خیر اور بھلائی چاہی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کے لیے چن لیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ پہنچا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بے رحم موت کیسے کیسے حکمرانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے، کیسے کیسے بادشاہوں کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے، اور کیسے کیسے عظیم المرتبت رؤسا کی خواہشات کے مضبوط قلعوں کو پل بھر میں ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک شاہی پلنگ پر جانکنی کے عالم میں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور آخرت کو سدھار رہا تھا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو اب اپنی زندگی کے خاتمے کا یقین ہو چلا تھا، اور اس جانکنی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے پڑا یوں کہہ رہا تھا: اے وہ ہستی جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں، اس عاجز پر رحم فرما کہ جس کی سلطنت زائل ہو گئی۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب و کامران ہے وہ شخص جس کے بچے جوان ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میرے بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے کاش میرے بیٹے بھی بڑے ہوتے تاکہ میرے بعد سلطنت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ حکمران بنتے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہے جس کے بیٹے اس کی زندگی ہی میں بڑے ہو چکے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ خلیفہ کی زبانی جب آپ نے یہ شعر سنا تو فوراً بول اٹھے کہ نہیں، اللہ کی قسم، بے شک اس نے فلاح پا لی جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور شرک و معصیت کی آلودگیوں سے صاف کر کے پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایک خفیہ خط کے اندر ایک آدمی کے لیے خلافت کی وصیت لکھ گیا جس کے متعلق فوری طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ جب وہ مدفون ہو گیا تو ایک جلیل القدر عالم رجا بن حیو ممبر پر تشریف لائے اور اعلان عام کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں اور عالم اسلامی کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ جب خلافت کا یہ اعلان عمر بن عبدالعزیز نے سنا تو شدت گریہ و غم سے ان کا دل پھٹنے لگا۔ وہ پہلی صف میں تھے۔ علماء نے انہیں ممبر پر لا کھڑا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے انہیں لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں سے بات کرنا چاہی، لیکن رونے کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ لوگوں سے خطاب کر سکیں۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنی اپنی بیعت اپنی گردنوں سے لگائے رکھو، مجھے تمہاری خلافت کی ہرگز خواہش نہیں۔ لوگوں نے جب عمر بن عبدالعزیز کا یہ 2 ٹوک جواب سنا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے: ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کے سامنے گفتگو کی، اس میں موت اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرائی اور اس قدر اثر انگیز تقریر کی کہ حاضرین کے رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی۔ رجا بن حیو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں مسجد اموی کے در و دیوار دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ بھی ہمارے ساتھ محو آہ و بقا تو نہیں ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز ممبر سے اتر گئے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں سواریاں اور ساتھ ساتھ چلنے کے لیے قافلے کی صورت میں افراد کو پیش کیا تاکہ جلوس کے ساتھ آپ گھر کو روانہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے خلیفہ کے لیے لوگوں نے اسی طرح کی شان و شوکت کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں خصوصی اہتمام کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سب مسلمانوں سے زیادہ میرے اوپر ذمہ داری کا بوجھ ہے اور اللہ کے سامنے میں اس کا جواب دہ ہوں گا۔ میرا خچر لاؤ، وہی میری سواری کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ خچر پر سوار ہو کر اپنے محل میں پہنچے اور اس کے اندر کا سارا مال و متاع اور اثاثہ مسلمان فقراء کے درمیان صدقہ و خیرات کر دیا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز دمشق جا کر ایک کمرے میں لوگوں کے درمیان قیام پذیر ہوئے
تاکہ مساکین و فقراء اور بیواؤں کے قریب ہو کر ان کے درد کا درماں بن سکے۔ پھر اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کو اپنی خدمت میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، امت محمدیہ کے امور کی ذمہ داری سر پر آ چکی ہے، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن خطاب الا باللہ جس جغرافیائی نقشے پر حکومت کرتے تھے، اس کا رقبہ مشرق میں سندھ سے لے کر مغرب میں طرابلس تک اور شمال میں ترکستان سے لے کر جنوب میں افریقہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اے فاطمہ، اگر تو اللہ اور آخرت کو محبوب رکھتی ہے تو اپنا سارا زیور اور سونا چاندی بیت المال کے حوالے کر دے، اور اگر تجھے دنیاوی زندگی سے پیار ہے تو آؤ میں تجھے دے دلا دوں اور اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور پھر تو اپنے باپ کے گھر چلی جا۔ بیوی نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، آپ کی زندگی میری زندگی ہے اور آپ کی موت میری موت ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا زیور اور سونا چاندی اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے وہ سارا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ وہی فاطمہ، وہی شہزادی ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی، خلیفہ مروان بن حکم کی پوتی، خلفاء ولید، سلیمان اور حشام کی بہن، اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جس کا شوہر ہے۔ خلافت کے پہلے دن عمر بن عبدالعزیز قیلولے کے لیے آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ان کا ساحل بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز حاضر ہوا اور عرض کی، ابو جان، آپ سو رہے ہیں، جبکہ امت محمدیہ کے امور کی نگرانی آپ کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی ہے، اور رعایا میں فقراء، مساکین، بھوکے اور بیوائیں ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اپنے نیک صاحبزادے کی یہ بات سن کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا یہ نیک تینت فرزند اپنی زندگی کے سال پورے کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حکومت کی باغ دور سنبھالنے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ جو کی روٹی روغن زیتون سے تناول فرماتے اور بسا اوقات منقع خشک انگور کی ایک مٹھی ہی سے ناشتہ فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ آتش جہنم سے بہتر ہے۔